اہل بیت کی پہلی صفت مومن وہ ہوتا ہے جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہو. اور فرمائے خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہے اللہ کو ناظر مانے، ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کو ناظر مانے. مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہے، ذریعے امام حسین پہ کتنا نیک بن جاتا ہے آدمی، ایسے لگتا ہے سارے فرشتے ہو گئے امام حسین کے ذریعے کے سامنے. مولانا بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے. وہی بندہ ہے جو کراچی میں تھا، ان میں سب بدل جاتے ہیں. پہلے آپ کھائیے، پہلے آپ کے لیے نظر ہے، بدل گئے سارے لوگ. بھائی وہ تو ماحول ہی ایسا ہے بندے کو بدلنے والا. خانہ خدا کی زیارت ماحول ہی وہی ہے. نارمل حالات میں نارمل رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ بڑی بات ہے. صلی اللہ محمد. فرما اللہ کو ہر حال میں ناظر مانے. رسول فرماتے ہیں جو نجات چاہتا ہے وہ سرًا وعلانیہ، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تنہائیوں میں بھی جائے تو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے. اچھا بعض اوقات جو ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ بڑے غلط ہیں. جو متدینین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھوں خوف خدا، روزہ رکھوں خوف خدا، اپنا سچ بولوں خوف خدا، چلو اچھی بات ہے. لیکن کئی ایسے چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کا عابد تھا، زاہد تھا. یہ عابد کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. کبھی کبھی یہ حالات انسان پہ آتے ہیں. نماز پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، دعائے کومیل پڑھتا ہے مزہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مصلی پہ آتا ہے دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، مزہ ہی نہیں آتا آدمی کو. وہ لطف، وہ سکون انسان کو نہیں ملتا. کہتا ہے گویا آنکھیں خشک ہو گئیں، اللہ کی دربار میں جاؤں مناجات کروں پر آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں رہے. جب بندوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فوراً خدا سے رجوع کیا کرو. کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی لذت، تبھی حضرت موسیٰ کو کہا نا پروردگار عالم نے کوہ طور پہ، موسیٰ میرے بندے کو بتا دو میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھے بے اولاد بناؤں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تمہارا مال تجھ سے چھین لوں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ تو بیمار پڑ جائے. کہ پروردگارہ بندے تو یہی سمجھتے ہیں مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، قرض دار ہو جائے، ہاں تنگ دست ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے. کہا نہیں موسیٰ، میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. پھر مصلی عبادت پہ نہیں بلاتا، پھر لذت نہیں ملتی، پھر تہجد کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا. ایسے خود عبادت کرنا خوف خدا کی ایک نشانی ہے نا، کہ جس کا میں عاشق ہوتا ہوں اس کو اتنا اپنی محفل میں بلاتا ہوں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی اور کا لقب زین العابدین نہیں، صرف حسین کے بیٹے کا لقب ہے. سید الساجدین، زین العابدین. امام حسین آتے ہیں رسول خدا سے ملے، فرماتے السلام علیک یا ابتا یا جدہ. نبی فرماتے وعلیک السلام وعلیک السلام یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو. ابی ابن کعب بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں، آپ حسین کے لیے بول رہے ہیں. فرمایا ابی، زمین والے حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. زمین میں حسین کی اتنی پہچان نہیں ہے جتنی قدر، جتنی قیمت حسین کی کہاں پر ہے؟ سماء اللہ میں ہے. اور حدیث رسول بھی ہے کہ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیوں چھینی گئی، خدا اسے خواب کے عالم میں اشاروں میں بتاتا ہے. یہ خواب کی بڑی اہمیت ہے. خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں، خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تم نے خطا کون سی کی ہے. یہ عابد رویا، گڑ گڑایا، رات کو خواب کے عالم میں اس نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا کہ اتنے دنوں سے تو پریشان ہے، تجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں مل رہا، لذت کیوں نہیں آ رہی.
فرمایا شکا من کا عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے شکایت کی ہے ایک چڑیا نے. یہاں بندہ بندوں کو ناراض کر دیتا ہے. آج تک آپ نے چڑیا کا سوچا ہے؟ کہتا نیند سے اٹھا، چونکہ اس نے پورا محاسبہ کیا تھا. نمازیں اپنی جگہ پہ، اخلاق، کردار، رفتار، صلہ رحمی، بہن بھائی، بچے، دوست، اس کو کوئی خطا نہیں مل رہی تھی. خواب کے کہا کہ شگا من کا سورن، تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے. اچانک اس کو یاد آیا کہ ایک دن کمرے میں بیٹھا تھا، کھڑکی پہ چڑیا آئی اور اس کے بیٹے نے ڈیمانڈ کی کہ بابا میں اس چڑیا کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں. کہتا ہے میں نے کھڑکی بند کی، وہ چڑیا بیچاری کمرے کے اندر 2 گھنٹے چڑیا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے. اسے تکلیف ہو رہی تھی اور ہم مزے لے رہے تھے. اس مجبور لاچار حیوان نے اللہ کی دربار میں کیا کی؟ شکایت کی. تبھی علی کہتے ہیں خدا گواہ رہنا، میں نے کبھی کسی چونٹی کے منہ سے بھی گندم کا دانہ نہیں چھینا. ایسے عبادتوں میں لذت نہیں ملتی. رسول خدا فرماتے ایک مومنہ دنیا سے چلی گئی. قرآن کی آیت ہے نا، اپنے زیارت میں پڑھتے ہو بے سبعین طباقہا بجرمہ بجریرتی دعائکم علم میں. فرمایا اس خاتون کو اللہ نے محبوس کیا ہے، ایک جیل میں ڈال دیا ہے مرنے کے بعد. یا رسول اللہ اس کا کون سا گناہ تھا؟ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کے کمرے کے اندر کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا. کئی جوان آتے ہیں گھر میں کبوتر رکھتے ہیں، چوزے رکھتے ہیں، ہاں بلی آتی ہے کبوتر اٹھا کے لے جاتی ہے. کہتے ہیں مولانا ایسا جوتا مارا اس بلی کو، ہاں زوردار ایسا پتھر مارا تو اسے پتا لگ گیا ہوگا کہ میرا کبوتر لے کے جا رہی ہے. بندے خدا تو اتنے بکرے کھا گیا، اتنی مرغیاں کھا گیا، تجھے تو کسی نے جوتا نہیں مارا. وہ چیز اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے، وہ چیز اس کی ضرورت ہے. اس کے بجائے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرے تو کسی اور کو اذیت دے رہا ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے ذرے کا اللہ کی دربار میں حساب ہے. تو میں کہتا ہوں وہ اے مسلمانوں، جب ایک چڑیا کو تکلیف دینے کی سزا ہے تو جس نے حسین کی بچیوں کو تکلیف دی اس کے لیے تو آ کر پوچھتا ہے کہ کیا خدا یزید کو عذاب کرے گا کہ نہیں.